بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے خوشی کی حالت میں ملنا چاہتا ہے اس کے لیے عمل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ اس کی ملاقات اللہ پاک سے خوشی کی حالت میں ہو تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ٹائٹل آف دا ڈے، درود شریف زیادہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ استغفار کرنے سے گناہ مٹتے ہیں، کوئی اور ذکر کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ کسی بھی دوسرے کلام یا ذکر کرنے سے براہ راست درجات بلند نہیں ہوتے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ گناہ مٹتے ہیں اور نیکیوں کی تعداد زیادہ ہونے سے آہستہ آہستہ درجات بلند ہوتے ہیں، جبکہ درود پاک وہ واحد عبادت ہے جس سے براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے گناہ مٹتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے احادیث میں یہی سنا ہے کہ درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں بڑھتی ہیں اور گناہ مٹتے ہیں۔ اسی لیے درود پاک پڑھنے سے ہمارے نفس کے براہ راست درجات بلند ہوتے ہیں، اس لیے شروع میں درود زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ درود پاک اتنا ہی پڑھا جاتا ہے جتنا ہم براہ راست بلندی درجات کا زور اٹھا سکیں۔ مسلسل درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہماری ذات، نفس اور ڈی این اے میں بلندی درجات کے حصول کے لیے کچھ اپگریڈیشن ہوتی ہے اور اپڈیٹ انسٹال ہوتی ہے۔ لائک آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو، جب کمپیوٹرز پر ہیوی اپڈیٹس انسٹال ہو رہی ہوتی ہیں تو کمپیوٹر کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح درود پاک پڑھنے سے ہماری ذات کی اپگریڈیشن ہوتی ہے اور سپیریئر ڈی این اے کی اپڈیٹ انسٹال ہوتی ہے، تو ہم سے ایک خاص مقدار سے زیادہ درود پاک نہیں پڑھا جاتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، سینہ بھاری ہو جاتا ہے اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان مسلسل درود پاک پڑھتا جائے تو یہ آہستہ آہستہ زیادہ پڑھا جانے لگتا ہے، روح اور نفس طاقتور ہوتے جاتے ہیں، جسم درود پاک کے انوارات و تجلیات کو برداشت کرنے لگتا ہے، در حقیقت درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ زیادہ درود پاک کبھی نہیں پڑھ سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے درود پاک کی روٹین کو جاری رکھنا ہے، آہستہ آہستہ مقدار کو بڑھاتے جائیں، اور اگر آپ درود پاک کی دن میں ایک تسبیح کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ اس کو 2 پہ لے کے جائیں، پھر نیکسٹ 3 پہ، پھر 4 پہ، اسی طرح اس کو آہستہ آہستہ انکریز کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک دم سے آپ انکریز نہ کریں تو اس طرح بہت زیادہ ہیوی پن ہو جاتا ہے۔ تو میں نے یہ سب چیزیں بیئر کی ہیں، مجھے آئیڈیا ہے، بہت زیادہ ہیوینس ہو جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آہستہ آہستہ چیزوں کو مینج ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ مسلسل پڑھنا ہے، آپ نے وہ ایک لائن سنی ہوگی نا، کنسسٹنسی از اے کی آف سکسیس، تو اسی لیے کنسسٹنٹ رہنا ہے درود پاک پڑھنے میں، اپنی مقدار کو آہستہ آہستہ انکریز کرتے جائیں۔ عجب فیض ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے اور اس کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے مصروفیت میں فراغت میں جب ہم درود پاک کو ورد زبان رکھتے ہیں تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ ایسے تو دھیان سے نہیں پڑھا جا رہا، توجہ سے نہیں پڑھا جا رہا، لیکن آپ مسلسل پڑھتے رہیں اور اس کوشش کو جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرمائیں، آسانیوں والی بہترین زندگی عطا فرمائیں، خوش رہیں اور اللہ پاک کی امان میں رہیں، خود بھی درود پاک پڑھیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس کی تبلیغ دیں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،
آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کسی کی بھی درود پاک سے ریلیٹڈ کوئی سکسیس سٹوری ہے تو وہ آپ مجھے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنی سٹوری انسٹاگرام کے نیم میں نے یہاں مینشن کر دیے ہیں۔ آؤں گی میں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔